بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعل من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، اعمال حج کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حج میں دو فرض ہوتے ہیں، ایک ہے وقوف عرفہ اور دوسرا ہے طواف زیارت، اور فرض نہیں تو وہ عمل ہی نہیں۔ وقوف عرفہ کا ٹائم لیمیٹڈ ہے، زوال سے لے کر دوسرے دن کی صبح صادق تک، وہ مس دوسرے سال پھر کرو، قضا کرنی پڑے گی، وہ گیا سوتے سوتے بھی اگر پہنچ گیا تو وقوف عرفہ اس کا حج ہو جائے گا۔ لیکن طواف زیارت پہلے دن نہیں تو دوسرے دن، تیسرے دن، زندگی میں کبھی بھی کرو، سال بھر میں۔ اچھا، اس کے مقابلے میں کچھ واجبات ہے، ان واجبات میں کل 5 واجبات، واجب چھوٹتا ہے تو اس کی ریکوری ہو سکتی ہے دم کے ذریعے۔ واجبات میں پہلا واجب صفا مروہ کی سعی، صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا، اس طرح سے 7 چل کر۔ وقوف مزدلفہ، عرفات سے واپسی کے اندر مزدلفہ میں ٹھہرنا، اور وہ صبح صادق تک میں، صبح صادق کے وقت فجر جب ہو جائے اس کے بعد نکلنا ہے۔ لیکن جو معذور لوگ ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، وہ رات کو 12 بجے کے بعد اگر نکل جائے تو ان پر دم واجب نہیں ہوگا۔ وقوف مزدلفہ یہ واجب ہے۔ تیسرا واجب رمی جمار، کنکریاں مارنا۔ پہلے دن بڑے شیطان کو 7 مارنا، دوسرے دن تینوں کو 7 مارنا، اور تیسرے دن بھی 7 تینوں کو مارنا۔ یہ رمی جمار یہ بھی واجب ہے۔ اگر یہ چھوٹ جائے تو اس کی ریکوری ہو سکتی ہے دم دے کر، جانور ذبح کر کے، وہیں پہ ذبح کرنا پڑے گا۔ چوتھا ہے حلق، سر کا مڈانا، سر کا مڈانا یا پھر بال کٹوانا۔ اور 5واں ہے طواف صدر، طواف وداع جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، طواف وداع۔ پھر حنفیوں کے نزدیک تو 3 کے اندر اگر وہ وقوف، اگر یہ حج تمتع ہے یا حج قران ہے تو دم بھی واجب ہے، قرآن قربانی کرنا یہ بھی واجب ہے۔ اور پھر ان کے اندر ترتیب بھی واجب ہے کہ پہلے کنکری، پھر ذبح، پھر حلق۔ ہاں، لیکن آج ابھی فتویٰ آیا ہے تقی صاحب کا اور لوگوں کا کہ اب گورنمنٹ نے پورا اتنا اسٹرکٹ کر دیا ہے کہ کوئی کچھ نہیں ذبح کر سکتا، تو اب کہاں جاؤ گے؟ تو پھر حنفیہ میں بعض علماء نے جب کہا کہ ٹھیک ہے ترتیب ضروری نہیں ہے تو وہ مسئلہ تھوڑا ہلکا ہو جائے گا۔ شوافی کے نزدیک ترتیب واجب نہیں ہے، پہلے سر مڈا دیا اور بعد میں ذبح کیا تب بھی کوئی بات نہیں۔ ہمارے یہاں کا نہیں، پہلے آپ کو کنکری مارنا ہے، پھر ذبح کرنا ہے، پھر سر مڈانا ہے، یہ ترتیب واجب ہے۔ تو یہ 5 واجبات ہیں اور ہر ایک کے لیے مستقل عمل ہے۔ تو احرام تلبیہ سے شروع ہوتا ہے۔ تلبیہ کی کتنی فضیلت ہے، تلبیہ پڑھنا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اضحى ملبیا محرما حتى غربت الشمس غربت بذنوبه فعاد كما ولدته امه۔ جس آدمی نے تلبیہ کہتے ہوئے صبح کی
صبح کے وقت تلبیہ کیا یہاں تک کہ شام تک کہتا رہا. آج کل تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ بول دیا بس بات خلاص. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا تھا حضور کے پاس کہ لوگوں کو جا کے بتاؤ کہ تلبیہ زور زور سے پڑھو. مردوں کو زور زور سے پڑھنا ہے، عورتوں کو آہستہ پڑھنا ہے. ہاں تو سورج ڈوبنے تک اس طرح پڑھتا رہا تو کہا وہ بھی اپنے غروب کرے گا سورج اس کے گناہ کے ساتھ، یعنی اس کے گناہ مٹ جائیں گے. جیسے آج پیدا ہوا ہے اس کی ماں نے آج جنا ہے. اور ایک حدیث یہ ہے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کوئی بھی تلبیہ کہتا ہے تو اس کے رائٹ میں جو کچھ ہے وہ تلبیہ کہتے ہیں، اس کے لیفٹ میں جو درخت ہے پتھر ہے اخیر تک، یہاں تک کہ زمین جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک. یہ اتنی بڑی فضیلت ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک دفعہ تکبیر تلبیہ کہہ دیا، احرام بن گیا، بات خلاص. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی کوئی تحلیل کہنے والا ہوتا ہے، یہی تلبیہ کہنے والا، اس کو بشارت دی جاتی ہے. جو کوئی تکبیر کہتا ہے اس کو بشارت دی جاتی ہے. کہا گیا کہ اللہ کے نبی کیا جنت کی بشارت؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں، اس لیے کہ تلبیہ کیا ہے؟ زینت الحج، زینت الحج کی زینت ہے. جیسے حدیث میں آیا ہے زینوا اعیادکم بالتکبیر، اپنی عیدوں کو زینت بخشو تکبیر کے ذریعے. ہاں تو یہ بھی ہاں، یہ حضرت خلاد ابن صائب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتانی جبریل، میرے پاس جبریل آئے، فامرنی ان آمر اصحابی ان یرفعوا اصواتهم بالتلبیہ، مجھے حکم دیا کہ میں اپنے صحابہ کو حکم دوں کہ وہ تلبیہ زور زور سے پڑھیں. ایک مسئلہ حج کے بارے میں زمزم کا آتا ہے، زمزم کا پانی، اس کے بھی کچھ مسائل ہیں. ہاں اس کو لے آنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی لاتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بھی لاتی تھی، اور یہ بتاتی تھی کہ حضور بھی زمزم کا پانی لاتے تھے. جب بھی عمرے میں تشریف لے گئے، حج میں گئے، کا حضور لے جاتے تھے. تو لے جانا کوئی بری چیز نہیں ہے، لانا چاہیے. اس کے فضائل اتنے ہیں. پہلے تو یہ کہ زمزم کا جو کنواں ہے وہ کعبہ سے 33 گز دور ہے، 38 گز، 38 زرا، اتنا 38 اتنا دور ہے. اس کے کئی نام ہیں، تقریباً زمزم کے لیے 27 نام ہیں، اتنے نام. جبرائیل حمزۃ جبرائیل بھی کہتے ہیں. جبرائیل السلام کی ایڑی لگی تھی نا، پانی نکلا تھا. اسماعیل السلام کی بھی ایڑی لگی ہے، اور اس میں سے پانی جب نکلتا ہے تو ایک خاص آواز ہوتی ہے وہاں. بعض کتابوں میں نے پڑھا کہ ایسے کرو، یہ جو آواز آتی ہے ہاں وہ کس کی ہے؟ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کوثر ہوگی اس کی آواز اس طرح کہتے تھے، اس کی آواز ہے پانی کے، اس کی. تو زمزم کے پانی میں آواز ہوتی ہے. حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جب اس کو اس طرح سے کر دیا، روک دیا، اس کو زمزم کہا گیا. زمزم رک جا رک جا رک جا، تو اس کا نام زمزم بن گیا. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرنے والی تھی، وہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچپن میں، جب سے چھوٹے تھے، کبھی آپ نے بھوک کی شکایت نہیں کی کہ مجھے بھوک لگی. آپ کہیں گے کہ بعد میں تو کی، مدنی زندگی میں کی. جیسے صحابہ کی روایت آئی تھی، صدیق اکبر اور حضرت عمر بھوکے نکلے تھے، وہ روایت بھی پڑھی گئی تھی. لیکن بچپن میں کہا کہ آپ نے نہ کبھی بھوک کی شکایت کی، نہ کبھی آپ نے پیاس کی. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ صبح کرتے تھے پہلے زمزم پی لیتے تھے مکی زندگی کے اندر. اور کبھی کبھی حضرت ام ایمن فرماتے کہ ہم نے حضور کے سامنے پیش کیا کھانا، تو کہا کہ نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، یہ زمزم ہے. اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا تو مہینے تک فضائل اعمال میں ہے زمزم کے پانی سے جینا. اچھا اب دیکھیے، زمزم کے پانی سے استنجا کرنا منع ہے. بعض علماء نے اس کو حرام تک لکھا ہے. ہاں
زمزم کے پانی سے وضو کرنا اگر بے وضو ہے تو مکروہ ہے، بے وضو ہے تو وضو نہ کرے، اگر باوضو ہے تو کوئی بات نہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زمزم کا پانی اپنے بدن پر ڈالتے تھے، سمجھ رہے؟ ہاں، زمزم کا پانی بڑا قیمتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی پانی کون سا بتاؤ؟ کون سا؟ اور کوئی ہے؟ کوئی قیمتی پانی بارش کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس پانی نہیں تھا، جو کچھ تھوڑا کچھ جمع کیا گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اندر ڈالا اور آپ کے دستے مبارک سے جو پانی کے فوارے نکلے تو پانی بڑا ہے، جوش کے ساتھ نکلا، کہ یہ پانی جو حضور کے ہاتھوں سے نکلا ہوا ہے۔ اور زمزم کا پانی بھی اتنا قیمتی تو ہے، کیونکہ جب معراج ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر کو جو دھویا گیا تھا وہ کس پانی سے؟ زمزم کے پانی سے۔ ہاں، اس لیے زمزم کے پانی کو آدمی پینے میں کنجوسی نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی منافق ہوگا وہی اس میں کنجوسی کرے گا، اتنا پیے کہ یہاں تک آ جائے۔ ہاں، تو زمزم کا پانی حدیث میں ہے ماؤ زمزم لما شرب لہ، جس مقصد کے لیے پیا گیا ہے اس مقصد کے لیے زمزم کا پانی ہے۔ چنانچہ مستحب یہ ہے کہ آدمی زمزم کا پانی اپنے وطن لے جاوے اور بیماروں کے اوپر اس کو ڈالے، ان کو پلائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلاتے، تحنیک کرتے تھے، گلے میں عید کرتے۔ کھڑے ہو کر پینا ہے یا بیٹھ کر پینا ہے؟ ہمارے یہاں ایک بات بتاؤں، بہت سے مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں ریلیف ہوتی ہے، آسانی ہوتی ہے، لیکن کہا نہیں کھڑے ہو کر ہی پینے کا۔ بھائی روایات مختلف ہے کہ آپ نے کیا کھڑے ہو کر پیا یا بیٹھ کر پیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے پانی پیا تھا زمزم کا کھڑے کھڑے، لیکن حضرت اکرمہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ما کان یومئذ الا علی بعیر، حضور تو اپنی اونٹنی پہ تھے اور آپ کو پیش کیا گیا، آپ نے پیا۔ چلو، دو پانی ایسے ہیں جس کی اجازت ہے کہ آپ کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں، کون کون سے؟ ایک سبیل کا سبیل یعنی راستے میں جو رفاع کے لیے کھڑے ہو کر پینے کی اجازت ہے، دو پانی، ایک زمزم اور دوسرا ہاں وضو سے بچا ہوا پانی۔ آپ نے برتن میں پانی لیا اور اس سے وضو کر رہے ہیں تو اسے جو بچا ہوا پانی وہ آپ کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں۔ باقی یہ ضروری نہیں ہے کہ بھئی کھڑے ہو جاؤ، ٹوپی نکال لو اور کیا کیا کرتے ہیں لوگ ہیں۔ قبلہ طرف تو ہونا، میں ابھی بتاتا ہوں کہ کس طرح سے پینا ہے، میں آپ کو بتاؤں پینے کا طریقہ، آپ نے کہہ دیا پہلے بتا دوں۔ حضرت محمد ابن عبد الرحمن ابن ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تھا، ایک آدمی آئے، پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں زمزم سے آیا۔ تو پوچھا کہ فشربت منہ کما ینبغی، جس طرح پینا چاہیے اس طرح پیا؟ سنا ہے سوال، فشربت کما ینبغی، جس طرح پینا چاہیے اس طرح پیا آپ نے؟ تو پوچھا کہ کیسے؟ فقال فکیف، کیسے؟ فرمائی اذا شربت منها فاستقبل القبلہ، جب تو پیے زمزم کو تو قبلے کی طرف رخ کر لے، واذکر اسم اللہ تعالی، اللہ کا نام لے، وتنفس ثلاثا، اور 3 گھونٹ میں، گھونٹ کا مطلب یہ کہ پیا پھر ہٹا لیا، پھر پیا پھر ہٹا لیا، پھر اس طرح سے۔ وتضلع منها، تضلع منها یعنی یہ جو پسلیاں ہیں نا، بدتکلب اس کو بھر دو، اس طرح سے پیو کہ جیسے جانور کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھانا خوب کھایا اور اس کو پانی پلاؤ تو اس کی کوکھیں بھر جاتی ہیں، اتنا پانی پیو کہ تمہاری کوکھیں بھر جائے،
بتکلف. اور جب فارغ ہو جاؤ تو اللہ کی تعریف کرو، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان آیت ما بیننا و بین المنافقین انہم لا یتضلعون من ماء زمزم. ہمارے درمیان اور منافقوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ وہ پیٹ بھر کر زمزم نہیں پیتے. ہاں، زمزم کو خوب پیٹ بھر کے پیا جائے. میں نے بھی آپ کو تجربہ بتایا تھا کہ صبح سحری میں پی لیتا تھا 2-3 گلاس، اسی سے سحری ہو جاتی تھی، پھر سو جاتے تھے. شادی سے پہلے جب عمرے کے لیے گیا مدرسے کا انعام تو وہی سحری ہو جاتی تھی. تو جب بھی آدمی جاوے ان چیزوں کا خیال کرے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جب پانی پیتے تھے زمزم کا تو یہ دعا پڑھتے تھے، سننا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اے اللہ تو مجھے وسیع علم عطا فرما، علم نافع عطا فرما، نفع والا علم، اور وسیع رزق عطا فرما، اور ہر بیماری سے شفا عطا فرما. اس کے اوپر ابن عربی فرماتے ہیں، بہت بڑا آدمی ہے ابن عربی جس کا نام آتا ہے، وہ بہت بڑا آدمی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ھذا موجود فیہ الی یوم القیامہ، کہ یہ 3 چیزیں زمزم کے پانی میں رہے گی قیامت تک کے لیے. کون کون سی؟ علم، رزق اور شفا. اگر تمہاری نیت صحیح ہے تو، اور تمہارا طریقہ صحیح ہے، اس کا انکار کرنے والا نہ ہو، ٹیسٹ کرنے کے لیے نہیں کہ میں بھی پی کے دیکھوں کیسا ہوتا ہے کہ نہیں. کبھی کبھی آدمی ٹیسٹ کرتا ہے کہ حدیث میں آئے تو ٹیسٹ، کبھی دین کے معاملے میں ٹیسٹ مت کرنا، یہ بات یاد رکھ لینا. ہاں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ان کے کیے کی کرتوت کی سزا ملتی ہے، لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے کرتوت کی سزا ہے. یہ بہت بڑی سزا ہے، یاد رکھ لینا. سزا ملے اور پتہ ہی نہ ہو کہ مجھے سزا ہے. ایک عالم تھے تو انہوں نے وہ حدیث سنی، سن لینا دھیان سے، کہ جو آدمی ارکان کے اندر امام سے آگے بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی شکل بدل دیتے ہیں. بہت سی دفعہ امام سمیع اللہ علیہ وسلم کہا، سیدھے سجدے میں چلے گئے، ابھی سجدے سے کہا اللہ اکبر، یہ دوسرے سجدے میں چلا گیا. کا ایک محدث تھے جب وہ حدیث بیان کرتے تو کپڑا ڈال کے کرتے تھے. تو شاگردوں نے ایک دن کہا حضرت کبھی تو آپ اپنا دیدار کرائیے، چہرہ دکھائیے. نہیں دکھاتے تو کوئی خاص ہوگا تو دکھایا، شکل خنزیر جیسی، آج گلابی سور چلا ہے نا آج، تو کہا خنزیر جیسی شکل ہو گئی. کہا کہ یہ اس وجہ سے کہ میں نے سوچا میں نے کر کے دیکھا کہ دیکھو کیا ہوتا ہے. کوئی شکل بدل گئی. ایک اور بات بھی ہے کہ حدیث میں آیا کہ جو بچہ علم کے حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ محبت سے پر بچھا دیتے. تو کسی نے کہا میں پر توڑ دیتا، تو اس کا پاؤں ایسا مشلول ہو گیا، بیکار ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی وعید کا کبھی بھی ٹیسٹ مت کرو. جب حدیث آپ کو پتہ چل جائے تو کچھ بھی ہو جائے چپ ہو جاؤ. حدیث کو ہم لوگ کھیل سمجھتے ہیں، حدیث کو کھیل سمجھتے ہیں. ہاں خیر، تو کھڑے ہو کر بھی آپ پی سکتے ہیں، بیٹھ کر بھی پی سکتے ہیں. ہاں، غسل کرنے کا جہاں تک ہے، فرض غسل جو اگر ہو تو نہیں کرنا چاہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمى من فیح جہنم فابردوها من ماء زمزم. بخار جو ہوتا ہے نا وہ جہنم کی ایک تپش جیسا ہے، کہ اس کو زمزم کے پانی سے ٹھنڈا کرو، یا تو کپڑے پہ پانی ڈال کے لگاؤ یا پلاؤ، اس سے اس کو فرق پڑے گا. خیر، اب باری آتی ہے فضیلت کعبہ کی. کعبہ کی کتنی فضیلت ہے. مولانا نے اس دن پوچھا تھا، بڑی تفصیلات ہے اس کے اندر. بیت الحرام پورا کا پورا عظیم القدر ہے، اور اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی احادیث میں.
کیونکہ یہ جو جگہ ہے نا کعبہ اور اس کا ارد گرد کا حصہ، وہ بہت پرانے آثار کے اوپر ہے بنا ہوا ہے. مقام ابراہیم تو ہے ہی، لیکن وہاں پہ بہت سارے نبیوں کی قبریں بھی ہیں. اسماعیل علیہ السلام کی قبر بھی وہاں، اور دوسرے حجر اسود وہاں پہ ہے جو جنتی پتھر ہے. اسی طرح سے کعبہ کے چاروں گوشے جتنے کونے ہیں وہ بھی بڑی بابرکت ہیں. رکن یمانی ہو، رکن عراقی ہو، رکن شامی ہو، حجر اسود ہو، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 8-9 جگہ وہاں ایسی ہے جہاں پہ حضور نے نماز پڑھی ہے. ہاں، حتیم تو کعبہ ہی اندر ہی ہے. ایک اور بات کہ کعبہ ہی ایک ایسی جگہ ہے کہ وہاں ایک عبادت ایسی ہوتی ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ہوتی. وہ کیا ہے؟ طواف. اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو ایسا رکھا ہے کہ کبھی کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا کہ جب اس کے اوپر کوئی طواف کرنے والا نہ ہو. ایون طوفان کے زمانے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام فرمایا. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے رسالے میں ہے کہ جو کوئی بھی نبی اپنی قوم سے تھک کے بھاگا وہ سیدھا مکہ گیا، اور میرے اور آپ کے آقا قوم نے ستایا تو الگ سے حرم دوسرا مکہ مدینہ منورہ حرم ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی قبر، ہود علیہ السلام کی قبر، شعیب علیہ السلام کی قبر، صالح علیہ السلام کی قبر، یہ زمزم اور مقام کے بیچ میں ہے. زمزم اور مقام ابراہیم اس کے بیچ میں قبریں ہیں. ہاں، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ روزانہ 120، ہر روز 120 دن میں اور رات میں 120 رحمتیں اترتی ہیں کعبہ پر. 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کو، 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں کو، اور 20 رحمتیں دیکھنے والے کو. اور حدیث ہے کہ قیامت تک یاجوج ماجوج جب تک نکلیں گے اس کے بعد بھی، یاجوج ماجوج کے نکلنے بعد بھی اس کا عمرہ بھی ہوگا اور حج بھی ہوتا رہے گا. چنانچہ کہا جاتا ہے کہ کعبہ کو جب سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ کبھی طواف کرنے والے سے خالی نہیں رہا. یا تو جنات طواف کرتا ہے، یا انسان کرتا ہے، یا فرشتہ کرتا ہے. اور بعضوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ ہم نے دیکھا ایک دفعہ کہ طواف مطاف خالی ہے تو کیا دیکھتا ہوں، ایک بہت بڑا سانپ بڑا سر والا کعبہ کے ارد گرد طواف کر رہا ہے. سفید جو سانپ ہوتے ہیں، کہا کہ وہ جنات ہیں اس طرح کے. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن صفوان یہ ایک بیت اللہ کے قریب تھے. عراق کی طرف سے ایک بہت بڑا سانپ آیا، اس نے 7 چکر لگائے، حجر اسود کا بوسہ لیا. اس کی طرف عبداللہ ابن صفوان نے دیکھا تو کہا کہ ایھا الجان انک قضیت عمرتک، ارے جنات تو نے تیرا عمرہ پورا کر دیا، تم یہاں جاؤ، ہمیں تو اپنے بچوں پر ڈر لگتا ہے تم لوگوں سے. بچے وہ چلا گیا، جہاں سے آیا تھا وہیں پہ چلا گیا. اور روایت یہ بھی ہے کہ کوئی بھی فرشتہ آسمان سے اترتا ہے زمین کی طرف کسی بھی کام کے لیے تو پہلے بیت اللہ کی زیارت کرتا ہے، عرش کے نیچے سے وہاں احرام کرتے تلبیہ پڑھتے ہوئے آتا ہے، حجر اسود کا استلام کرتا ہے، پھر بیت اللہ کے 7 چکر لگاتا ہے، 2 رکعت پڑھتا ہے، پھر اپنے حاجت کے لیے جاتا ہے. تو یہ ساری باتیں. اچھا، یہاں پہ ایک پہاڑ ہے جس کو عبدالستار بھائی دیکھ کے آئے ابھی، جبل ابو قبیس. اس کی بڑی قیمت ہے. یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا جو پہاڑ بنایا تھا نا وہ یہی تھا. زمین کے اوپر، زمین تو پانی کے اوپر تھی نا ایسے، تو اللہ تعالیٰ جب وہ
کانپ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ ڈال دی کہ ہلنے نہ پائے. تو اول جبل وضع بالارض جبل ابو قبیس، سب سے پہلا پہاڑ جو زمین کے اوپر رکھا گیا وہ جبل ابو قبیس تھا. اس کے بعد جبل احمر، اور بعضوں نے جبل قینقاع، مختلف باتیں کہی ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ جبل ابو قبیس، اس کے فضائل ہیں. اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ زمین کے اوپر کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جس کی نیکیاں اتنی زیادہ آسمان کی طرف اٹھائی جاتی ہو کہ ہر نیکی 1,00,000 کے برابر ہو، وہ صرف مکہ میں ہے. اور کوئی 1 رکعت پڑھا ہو اس کو 1,00,000 رکعت کا ثواب ملتا ہے، وہ صرف مکہ میں ہے. دنیا میں کوئی جگہ نہیں جہاں 1 درہم کا صدقہ کرو آپ کو 1,00,000 کا ثواب ملتا ہو، یہ صرف مکہ میں ہے. اور کوئی ایسا شہر نہیں جہاں پہ شراب الابرار ہو اور مصلی الاخیار ہو مگر مکہ میں، یعنی نیک لوگوں کے لیے پینے کی چیز. زمین پر کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہو. کہیں بھی پڑھو، لیکن مکہ کا خاص وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ تو بہت سارے فضائل مکہ مکرمہ کے ہیں. اور بھی بہت سارے مسائل ہے، ختم ہو گیا، کہ جس کو جاننا بہت ضروری ہے. نب سے پہلی ایک بات کہ احرام میں محظورات، احرام میں کون کون سی چیز منع ہے. آدمی چلا تو جاتا ہے، احرام باندھ کے چلا جاتا ہے، لیکن گھر بڑھ کر کے پھر فون کرتا ہے، مولانا صاحب الائچی کھا لیا. تو کیوں کھایا تھا بھائی؟ الائچی کوئی ایسی کھانے کی چیز نہیں، وہ تو خوشبو کے لیے کھائی جاتی ہے. تو خوشبودار چیز جو صرف خوشبو کے لیے ہے اس کو کھایا جائے یا نہ کھایا جائے. تو محظورات احرام کے اندر رفث، گالی گلوچ کرنا، خواہشات کی باتیں کرنا، یہ سب منع ہے. ہاں، پھر لڑنا جھگڑنا، خشکی کے شکار کو مارنا یا اس کو اشارہ کرنا بھی منع ہے. بولو، حرم کے اندر جو جانور داخل ہو جاتا ہے، شکار کا ہرن ہو یا کچھ خرگوش ہو، آپ اشارہ نہیں کر سکتے کہ ادھر گیا، ورنہ آپ نے احرام کے خلاف کیا ہے. خوشبو نہیں لگا سکتے آپ، اور ناخن نہیں کاٹ سکتے، چہرہ آپ نہیں چھپا سکتے، جو منہ ہے ٹھوڑی ہے. عورت بھی کپڑا نہیں لگا سکتی، چھپائے تو چھپائے گی وہ، لیکن کپڑا یہاں لگنا نہیں چاہیے اس کو. سر کو ڈھانپنا نہیں ہے. دیکھو کیا مطلب، احرام میں سر کھلا رکھنا ہے اور دوسرے اوقات میں سر ڈھانپے رہنا ہے. یہیں سے بات معلوم ہو رہی ہے. میں نے ایک عرب سے پوچھا وہاں مکہ مکرمہ میں کہ یار یہ لوگ بغیر ٹوپی کے کیوں نماز پڑھتے؟ تو کہا کہ جاہل ہے، وہ اہل حدیث خیال کرتا، غیر مقلد، کہیں ان کے پاس علم ہی نہیں ہے کہ بس. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی پہنتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ امامہ باندھتے تھے ٹوپی کے اوپر. لیکن آج کل کہا کہ نماز ہو جاتی ہے. اللہ بھائی، نماز ہو جاتی ہے اگر اس نیت سے کہ ہو جاتی ہے تو مکروہ ہے. اگر کوئی اس نیت سے پڑھتا ہے کہ میرے سر کے بال بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرے، تو وہ بیچارہ مجذوب ہے کہ بھائی اس کو چھوڑ دو، وہ اللہ تعالیٰ کے عشق میں اور محبت میں سرشار ہے. اسی طرح سے داڑھی کے بال کاٹنا، سر کے بال کاٹنا، بدن کے بال اکھاڑنا، سلا ہوا کپڑا پہننا. ابھی ایک سوال آیا تھا میرے پاس، ایک سوال آیا تھا کہ آج کل ایک احرام ملتا ہے جو سلا ہوا نہیں ہوتا، اس کو جو نیٹنگ ہوتی ہے بناتے ہیں تو اس طرح کا ہوتا ہے کہ آپ چرا دو بس. جیسے لنگی کیسے بند ہوتی ہے، لنگی کو تو سیا جاتا ہے، وہ سلا ہوا نہیں ہوتا، وہ اس کو جو بناتے ہی اس طرح کا ہے، بس ریڈی میڈ. تو میں نے کہا بھی جائز ہے وہ، مجھے تو میں نے دیکھا بھی ہے اس کو، وہ ایسے ہی پہن لینا ہوتا ہے. تو خاص طور پر جو بیچارے کبھی لنگی سلو پہنے نہ ہو، فوجی میں اس کو سلو کہتے ہیں، اگر پہنا ہی نہ ہو، وہاں کے لوگوں کو بہت اس کا ایکسپیرینس ہے. اس کے لیے کہ اسکول کے اندر جب جاتے ہیں تو وہ ان کا یونیفارم ہے، وہ پہن کے جائیں گے، جوان لڑکے وہی پہنیں گے، تو ان کو تو آسانی. لیکن جو بیچارہ کبھی نہ پہنا ہو تو اس کو یہ پہن سکتا ہے. وہ ٹاول جیسا ہوتا ہے، جو ٹاول ہے نہیں ایسے کپڑے کا ہوتا ہے، لیکن بناتے اس طرح کا ہے کہ وہ جوائنٹ ہو جاتا ہے، تو کوئی حرج نہیں، نیٹنگ ایسا ہوتا ہے. اسی طرح سے
صابن اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ٹوائلٹ کے باہر جو جدہ میں رکھتے ہیں وہ خوشبو والے صابن نہیں ہوتے، ہاں خوشبو والے نہیں ہوتے، لیکن احتیاط کر لیا جائے تو اچھا ہے کہ بعد میں خوشبو والا نکلا تو کیا کریں گے. بہت سارے لوگ ایسے کہ احرام باندھ لیا اور پلین کے اندر جو منشفہ ہوتا ہے نا، ٹیشو جو رومال ہوتا ہے، اس کے اندر خوشبو ہوتی ہے اور اس کو ایسے لگا کے پھر چہرے کے اوپر ملتے ہیں. اس کو بیچارے کو پتا نہیں کہ خوشبو تو لگا رہا ہے، اس کی وجہ سے کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے، کچھ لازم ہو سکتا ہے. اسی طرح سے امامہ بھی نہیں پہن سکتے، موزہ نہیں پہن سکتے، تیل بھی نہیں مالش کر سکتے. اچھا موزہ آپ اگر جوتا پہنتے ہیں تو یہ حصہ کھلا رہنا چاہیے. یہ اس طرح کے چپل پہن لو جو یہاں ایسا ہو، یہ کھلا رہنا چاہیے. لیکن یہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے بھی اگر اس طرح کا کرے تو اچھا ہے، باقی اگر نہیں کیا تو ان کو کوئی چیز واجب نہیں ہوگی، ان کے لیے تھوڑی آسانی ہے. اسی طرح سے وہ اچھا ایک اور بات بتاؤں، احرام میں آپ کپڑا بدل سکتے ہیں، احرام میں آپ نہا بھی سکتے ہیں، جیسے کہ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل کرنا، یہ بھی ہے سنت. جیسے کہ عرفات کے اندر غسل کرنا، مزدلفہ میں مجھے الحمدللہ ہر جگہ پہ یہ موقع نصیب ہوا. اب آپ بہت لمبا چوڑا غسل کرنے جائیں گے تو دیر لگے گی، 5 منٹ والا غسل کرنے کا، اس میں یہ نیت کے ساتھ. بھائی نیت بہت بڑی چیز ہے، ہر وقت آپ کے دماغ میں اللہ اور اس کا حکم، رسول اور اس کی سنت دماغ میں رکھو تو انشاءاللہ العزیز ذکر زیادہ کرو. آپ لوگ جتنا ذکر کرو گے انشاءاللہ العزیز ہر آپ کو ٹھوکر بھی لگے گی نا، فوراً انا للہ بولیں گے. کوئی خبر اچھی آئے گی تو آپ الحمدللہ کہیں گے. یہ اس وقت ہوگا جب آپ بار بار ذکر کرتے رہیں گے. اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے حج کے بعد بھی یہی فرمایا کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. جب تم مینا میں رکے ہوئے، ایک اور مسئلہ میں آپ کو بتاؤں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ مینا کی جو 5 راتیں ہوتی ہیں، بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہاں رہنا سنت ہے، کوئی فرض واجب نہیں. بعض ائمہ کے نزدیک واجب ہے، طوافی کے نزدیک واجب ہے کہ آپ رات وہیں پہ جا کے گزاریں گے مینا میں. ٹھیک ہے، حنفیہ کے نزدیک اگر رات نہیں گزاری تو کوئی چیز واجب نہیں ہوگی، لیکن اگر ہوٹل میں سوئیں گے تو کیا کچھ تازہ ہو جائے گی؟ جب ایک نبی کی سنت زندگی میں ایک حج کرنا اور وہ بھی سنتیں چھوڑ کے کرنا تو فائدہ ہی کیا ہوا؟ گروپ لیڈر تو کہیں گے کہ سو جاؤ کوئی بات نہیں، کیونکہ اس کو رات کو جانا بھاری پڑ رہا ہے. ہاں سنتوں کو سنت سمجھ کے کرو. بعض ائمہ کے نزدیک واجب ہے، اب ہمیں احتیاط کرنا چاہیے. ہم آپ کو بتائیں کہ ایک حنفی موزہ ملتا ہے، حنفی موزہ جو کپڑے جیسا لگتا ہے لیکن وہ واٹر پروف ہوتا ہے، وہ جائز ہے، حنفی یعنی حنفی لوگوں کے لیے بنا ہے. وہ شافعی کے نزدیک جائز نہیں، اس پر موزہ مسا نہیں کر سکتے. شافعی کہتا ہے کہ نہیں، چمڑا ہونا ضروری ہے. میرے پاس ہے، میں نہیں پہنتا، اس لیے کہ میرے پیچھے سری لنکا والے بھی نماز پڑھتے ہیں اور وہ شافعی ہے. تو ہم کو رعایت کرنا ہے دوسرے ائمہ کی بھی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر گئے اور آپ نے نماز پڑھی تو آپ نے رفع یدین نہیں کیا. اب تو ہم دیکھتے ہیں بہت سو کو کہ پتہ نہیں ان کو رفع یدین کا شوق ہوتا ہے، صرف ایک ہی مسئلہ رفع یدین والا رہ گیا ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے رفع یدین نہیں کیا تو کسی نے کہا حضرت آپ تو رفع یدین کو بہت زیادہ یہ کہ آپ نے رفع یدین کہا، یہ قبر میں جو سویا ہے نا مجھے اس سے شرم آ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ رفع یدین شروع میں ہی کیا جائے گا، بعد میں رفع یدین نہیں ہوگا. اور آج نہ ایک حدیث معلوم اور کر رہا ہے رفع یدین، کچھ پتہ نہیں ہے. اور کوئی سوال آپ لوگوں کے ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ مفتی صاحب کچھ دن پہلے ایک ساتھی سے میری بات ہوئی تو جب سے اذکار کیا ہم الحمدللہ میں ہمیں بھی کسی نے اسی طرح ترغیب دی تھی، آپ نے سب نے الحمدللہ آپ کے سے بیان سنے، شوق پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی الحمدللہ اذکار کیا ہے. تو میں کچھ دن پہلے ایک ساتھی کو ترغیب دے رہا تھا آج کے لیے کر رہا تھے، تو ساتھی نے پھر بتایا کہ نہیں میرے پاس جو پیسے ہیں وہ گھر بنانا ہے، تو گھر کے لیے رکھے تو میں نے گھر لینا ہے. اگر حج کا زمانہ آ گیا اور وہ پیسہ ہے ان کو حج کرنا پڑے گا.
حج فرض ہو گیا ان پر. ٹھیک. ہاں حج فرض ہو گیا. اس کے پاس گھر ہے یا نہیں ہے؟ نہیں وہ نہیں، زمانہ آ گیا ہے، اس نے لیا نہیں بنایا نہیں تو وہ پیسہ اب وہ ان کو اسی میں استعمال کرنا چاہیے. حج اس کے اوپر فرض ہے. ہو گئی. ہاں اس نے بنایا نہیں اور پیسے روک کے رکھا تو زکات دینی پڑے گی کہ نہیں؟ زکات دینی پڑتی ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی نے مکان، ارے حج کا پیسہ روک کے رکھا ہے اور اس نے دیا نہیں گروپ لیڈر کو یا اس میں استعمال نہیں کیا، جب سال پورا ہوا اس کو زکات نکالنی پڑے گی. گھر کے لیے پیسہ رکھا ہوا ہے وہ کہ حاجت اصلیہ ہے لیکن اس نے اس میں استعمال نہیں کیا تو آپ نے اس کو بڑھایا نہیں، آپ کا قصور ہے. سمجھ رہے بات کو؟ اور مال جو بڑھنے والی چیز اس کو بڑھانا چاہیے. وہ گنہگار ہوگا. اگر نہیں کیا گزر گیا تو گنہگار ہوگا. بعض علماء کہتے ہیں کہ فی الفور فرض ہے اس کے اوپر، اور بعض کہتے ہیں کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 میں فرض ہوئی اور 10 میں کیا، اس سے ایک تھوڑی گنجائش معلوم ہو رہی ہے کہ لیٹ بھی کر سکتا ہے. لیکن اگر ایسا ہی گزر گیا تو اس کو پھر وصیت کرنی پڑے گی. اولاد میں اگر بیٹی ہے تو شادی کے قابل ہے، پہلے شادی کر لے بیٹی کی. بیٹی کی شادی یقیناً بہت بڑی ذمہ داری ہے، لیکن اس کے لیے آدمی کو حج ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. سمجھ رہے؟ اس لیے کہ ایسا ہوگا کہ لوگ حج میں سے آ جائیں گے لیکن اس کی بھی شادی نہیں ہوئی ہوگی. کیا یہ اچھا ہو کہ کچھ ایسا انتظام کرے کہ جو لڑکی کا محرم ہو، چچا ہے، سگا ماموں ہے، ان کے پاس رکھ کے آدمی. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں معلوم، بچہ چھوٹا اس لیے. ہماری بڑی لڑکی 2 سال کی تھی اور میں وائف کو لے کے حج میں گیا تھا، یہاں چھوڑ کے انڈیا میں اس کے نانا کے گھر. حج کر لیا تو حج ہو جائے گا اور وہ کام بھی اللہ تعالیٰ کرا دے گا جو باقی ہے. اور بعض دفعہ ایسا ہے کہ حج کو ڈیلے کر رہے ہیں اس کام کی وجہ سے، وہ کام بھی نہیں ہوگا اور لوگ حج کر کر کے آ جائیں گے. جیسا کہ ابھی آپ نے اسٹارٹنگ میں مسئلہ بیان کیا تھا کہ اگر حج کے لیے گیا یا عمرہ کے لیے بھی گیا ہاں. لیکن بندے کو نماز فرض کی کیئر نہیں کر رہا، اس کے بارے میں دیکھو ایک بات سنو، فرض نماز بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو آدمی حج میں جا رہا ہے اور فرضوں کا لحاظ نہیں رکھتا ہے تو اس کی یہ حج کس کام کی، کیونکہ یہ بھی تو فرض ہے. اس سے بڑا فرض نماز ہے. 5 ٹائم کا فرض ہے. جی جی. ہاں. تو وہ جو سوال یہ آتا ہے کہ اگر جو چلا تو گیا نمازیں بھی چھوڑ رہا ہے، کیا وہ حج ساقط ہو جاتا ہے؟ نہیں حج تو ادا ہو گیا، فرض ادا ہو گیا، لیکن حج کی جو برکتیں ہیں، روحانیت ہے، وہ نہیں ملے گی اس کو. حج تو یہی ہے نا، وقوف عرفہ، جیسے میں نے کہا کہ وہ سویا گیا ہے پھر بھی حج ہو جاتا ہے. اور کوئی زمزم کا مسئلہ ہے، اگر وہاں کی حکومت نہیں لانے دے رہی ہے یا کسٹمر پاس نہیں کرنے ہو رہا ہے یا ایئر لائنس نہیں دے رہا ہے اور چوری چھپی سے جیب میں وغیرہ ڈال کے لاتے ہیں لوگ، کوئی حرج یا نہیں، رشوت دے کر لا سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ برکت کی چیز ہے اور کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کو روکے. اب یہ برکت کی چیز کے لیے اب ظاہری بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا عام رکھا ہے، اس پر کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اب گورنمنٹ کر رہی ہے تو کیوں کر رہی ہے، سمجھ رہے؟ آپ وزن میں لاؤ گے تو آپ کا تو وزن کم ہوگا، پانی ایک وزن میں جائے گا تو آپ تو اپنا نقصان کر کے لا رہے ہیں نا، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن گورنمنٹ کا کیا نقصان ہے اس میں؟ ہاں وہاں پہ لوگ گندگی کرتے ہیں تو اس کو روک دے کہ بھائی یہاں سے اس طرح سے پانی نہ لے، وہ الگ بات ہے. اب تو گورنمنٹ ایئرپورٹ پہ دیتی ہے 5 لیٹر. اس کے علاوہ بھی لوگ چورا کر لاتے ہیں. وہ چوری تو دیکھو ایک بات بتاؤ، اس کو چوری نہیں کہیں گے. چوری تو اس کو کہتے ہیں کہ محفوظ جگہ سے کسی نے اٹھایا. پانی تو محفوظ جگہ ہے نہیں، اور پانی ایک ایسی چیز ہے کہ جس نے قبضہ کر لیا اس کا مالک ہے. وہ تو امیگریشن کسٹم تھرو کر کے آتے ہیں. ہاں نہیں، وہ کوئی چوری نہیں ہے، اس کو کوئی چوری نہیں کہیں گے. یہ ایسا ہے کوئی چھپا کے لا رہا ہے. اور ظاہری بات ہے کہ اگر اس کو بند کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بند کریں گے، بخل کریں گے، فائدہ نہیں ہوگا. گورنمنٹ کیوں روک رہی ہے؟ ایک زمانے میں 20 لیٹر ہم لائے ہیں. یہ ملک والے ایئرپورٹ کے اوپر اس لیے روک سکتے ہیں ہم کو کہ بھئی وہ بیماری کچھ نہ ہو. ایک آدمی تھا وہ تعویذ لے کے پانی میں ڈال کر کھایا کہ ریلیجس واٹر،
پر دیکھا اندر چیونٹیاں اور یہ سب چیزیں دیکھ کہا یار زمزم کا تو ایسا نہیں ہوتا ہے, زمزم کا پانی کبھی ہاں اسمیل ہی نہیں ہوتا. سالہ سال گزر جاتے ہیں. نہیں ہوتا. اور کوئی میرے پاس 20 سال پرانی پانی ہے. ابھی ایک آخری بات جاتے جاتے اسی طرح تھا. تو سر یہ جیسے کہ ہم عمرہ کر لیا تھا, عمرہ کرنے کے بعد ابھی طواف کا دل کر رہا تھا, تو ہم لوگ عام کپڑوں میں جب گئے تو شرطے نے روک دیا ہمیں, بولتا ہے نہ عمرہ نہیں, عمرہ چلو واپس نہ, تو میں اس نہیں اوپر جانے ہی نہیں دیا. اب شاید چینج ہو رہا تھا, نہیں ابھی بھی وہی ہے وہ جو تو کہہ پھر رہے کیا کیا, میں ہوٹل میں گیا, ہوٹل میں جا کے احرام باندھ لیا. احرام باندھ لیا تو پھر وہ ہماری ان کی احرام باندھا, لیکن انہوں نے یہ الاؤ کیا ہوا کہ عمرہ والے ہی جائیں, طواف والے نہیں, کیونکہ رش بہت زیادہ ہے. ہم نے جا کے عمرہ کر لیا الحمدللہ, 2 کیے 4 کے واٹ ایور الحمدللہ, لیکن پھر ہمارا طواف کا جب دل کرا تو اسی کپڑے میں ہم اپنے احرام باندھ کے, تو ہم نے جا کے عمرہ نہیں کیا, ہم نے طواف کیا. اصل کیا ہے دیکھو, اچھا دیکھو ایک بات سنو, شرعی اعتبار سے تو گناہ نہیں ہے, لیکن اخلاقی طور پر جب ہم نے دیکھا کہ اتنا کراؤڈ ہے تو بھائی میرا تو طواف ہی ہے, ان کو کر لینے دو, جب خالی ہوگا تو میں کروں گا, یہ اخلاقی ہے. باقی شرعی اعتبار سے یہ نہیں ہوگا. اور دوسری بات ہے کہ آپ نے یہ کپڑے پہنے ہیں, تو پہلے سلا ہوا کپڑا کوئی پہنتا بھی نہیں تھا, چادر ہی تو اوپر ہوتی تھی نیچے ہوتی تھی. یہ اب اس کو عرب علماء دھوکہ کہہ رہے ہیں, یہ دھوکہ ہے. تو ہم لوگوں کو اخلاقی طور پر سمجھنا ہے کہ بہت زیادہ کراؤڈ ہے تو وہ جو کراؤڈ والوں کو کر لینے دو, اور جب خالی ہو جائے تو پھر اتر پڑو انہی کپڑوں کے ساتھ, وہ چادروں کے ساتھ ہی اتر پڑو, کوئی بات نہیں. نہیں یہ مسئلہ اس لیے ہے کہ وہ بن رہا ہے. ہاں ویژن 2030 وہ کمپلیٹ, ابھی جیسے ایک ہی 79 گیٹ سے آپ عمرہ کے لیے جا سکتے ہیں, تو آپ ادھر کھول رہے ہیں تو بہت لمبا ایسے دیکھو, کبھی گھسنا ہے. اس مسئلے کو اگر ہم لوگ کھینچیں گے نا, آپ کو بتا دوں بہت سارے مسئلے آئیں گے. یہاں پہ قربانی کا مسئلہ آئے گا, یہاں پہ قربانی کا مسئلہ آئے گا, جبکہ قربانی کے گورنمنٹ کا کوئی نقصان نہیں ہے, تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ بھائی قربانی جائز نہیں. وہ اس لیے یوں کہو کہ یہ انتظامی امور سے متعلق ہے, شرعی نہیں کہ شریعت کہتے نہیں کر سکتے, حرام ہے, گناہ ہے, جائز نہیں ہے, یہ نہیں ہے, نہیں. انتظامی امور کی وجہ سے, گورنمنٹ بھی انتظامی امور کی وجہ سے یہ کر رہی ہے. جیسے نماز بھی وہاں ہوتی سر, وہ جگہ جگہ پہ میچ دکھا دیے تو جڑتا نہیں ہے لائن. ہاں آپ اسی وہیں جا سکتے ہیں, وہ سیکیورٹی اٹھا رہتا ہے, تو وہ لائن چھوٹ گیا, پھر ادھر دوسرا میٹ بچھا دیا, بیکاز کام چل ہاں رہا ہے. تو وہ چل جائے, جوائنٹ سمجھا جائے گا, اس لیے کہ میدان ہے. بولو. یعنی آپ نے بتایا دنیا میں ایک واحد بیت اللہ ہے جس کے طواف ہوتا ہے, ایک ہی جگہ ہے. ایک ہی جگہ ہے. لیکن میں نے ایک ایسی جگہ دیکھی ہے جہاں پہ پیر صاحب چل رہے ہیں اور پیچھے طواف ہو رہا ہے. وہ شرک. مجھے بہت جوش آیا, غصہ آیا, اور میں کچھ الٹا سیدھا کیا ایسا نا لوگوں کو نا, میرے سے برداشت نہیں ہوا. تو اب مسجد میں نماز کا ٹائم ہے, فجر کی اذان ہو گئی, تو میں نے ان سب کو اٹھایا, اٹھو فجر کی نماز پڑھو. ادھر تو طواف پیچھے چل رہے تھے, بھاگ رہے تھے, تو سارے لوگ کچھ اٹھے, کچھ آنکھیں ملتے ملتے, تو ایک پیر صاحب نے بندہ بھیجا دن میں کہ صبح فجر ٹائم تم اٹھا رہے تھے لوگوں کو. میں کہا جی میں اٹھا رہا تھا. کہا تمہیں پیر صاحب نے بلایا. میں پیر صاحب کے پاس گیا, کہتا بالکہ تم نے یہ کیا حرکت کی ہے. میں نے کہا کیا حرکت کی ہے. کہتا وہ سارے دھمال ڈال رہے تھے, ادھر طواف چل رہے تھے, اور تم ان کو فجر نماز کے لیے اٹھا رہا ہے, اور تم یعنی ان کی اور بابے کی اوپر سے ملاقات ہو رہی ہے, نیچے تو فجر کی نماز کے لیے اٹھا رہا ہے. میں الو کے پٹھوں قسم سے انا للہ, میری آنکھوں دیکھا, میں نے روکا. پیر صاحب نے مجھے دیکھو یہ شرک ہے. ایک ہی جگہ طواف. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا. کون؟ غوث پاک کا زمانہ, غوث پاک کا زمانہ, غوث اعظم جن کو کہتے ہیں, پیرانا. تو ان کے زمانے میں کسی نے قسم کھا لی اپنی بیوی کے ساتھ کہ میں ایسی عبادت نہ کروں دنیا کے اندر اس وقت تک کوئی وہ عبادت نہ کرتا ہو تو تجھے نکاح سے باہر. یہ قسم کھا لی. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ انہیں کوئی اس زمانے کے عالم کے پاس گئے, پوچھا, کہا کہ جاؤ مکہ, لوگوں سے کہو کہ تھوڑی دیر رک جاؤ, میں طواف کر لوں.
اس لیے کہ دنیا میں ایک ہی عبادت ایسی ہے. آپ روزہ رکھو گے دنیا میں کسی کا بھی روزہ ہوگا, آپ نماز پڑھو گے کہ صدقہ کرو گے کوئی بھی کر رہا ہوگا. طواف تو ایک ہی جگہ پہ ہوتا ہے. کہا جا کے لوگوں سے ریکویسٹ کرو کہ میری بیوی نکاح سے بچ جائے, نکاح میں رہ جائے, تو کہا کہ بھائی ٹھیک ہے طواف کر لو تھوڑا, یہ ٹھیک. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ.